الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے۔ بے حد و بے حساب بے شمار درود و سلام آقا نامدار تاجدار ارض و سما محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی اور تمام اہل اسلام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان کریم کی آمد بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، رمضان المبارک کی پہلی شب کا عمل، اور آج ہم رمضان المبارک کے پہلے روزے کا یکم رمضان المبارک کا عمل آپ کو بتانے لگے ہیں۔ رمضان المبارک کے پورے دن کو قیمتی بنائیں، اس کے تمام گھنٹوں کو قیمتی بنائیں، اور اس کے تمام منٹوں، سیکنڈوں اور ساعتوں کو قیمتی بنائیں۔ ایک ایک پل کو قیمتی بنانے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے سحری کی دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے جب سحری کریں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور پھر آپ افطاری کے وقت دعا مانگے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور یہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں، یا عظیم وانت الہی لا الہ غیرک اغفر لی الذنب العظیم فإنہ لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص افطاری سے قبل اس دعائے مبارکہ کو پڑھے گا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا تھا۔ اور پھر افطاری کے وقت جو دوسری دعا پہلے میں نے بتائی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ پہلا عشرہ مبارک ہے، پہلے عشرہ مبارک کا آغاز ہو چکا، پہلا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھیجا ہوا مہمان ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کا یہ مہمان ہمارے پاس آیا ہے یہ راضی ہو کے، خوش ہو کے ہمارے پاس سے جائے۔ دعا مانگے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، پہلے روزے کی عبادات کا سلسلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو شخص بھی اللہ کے ناموں کو یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کو، جو 99 نام ہیں اسماء الحسنہ، ان کو جو یاد کر لے گا پروردگار عالم اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے، آپ ان ناموں کو یاد کیجئے۔ آج سے ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ہے۔ تو پہلا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آج رمضان المبارک پہلا روزہ، اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھے گا، اس کا ورد کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات کو اللہ دور فرما دے گا، اور عزم یقین کی قوت اللہ نصیب فرمائے گا۔ جو لا علاج بیمار ہیں، جن کو بیماریاں ایسی لگ چکی ہیں، جن کے امراض لا علاج ہیں، جو شخص 1000 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو پڑھے گا، اس کا ورد کرے گا، وہ لا علاج بیماری کا شکار شخص، وہ کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، کثرت کے ساتھ جو کوئی اس کو پڑھے گا، اس کا ورد رکھے گا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اور ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہے، 1000 مرتبہ یا اللہ۔ ظہر کی نماز کے بعد یا رحمانو، یا رحمانو، اے بے حد و بے حساب بے انتہا رحم فرمانے والے، جو شخص نماز ظہر کے بعد صرف 100 مرتبہ یا رحمانو کا ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے ہر قسم کی سختی دور فرما دے گا، ہر طرح کی غفلت اللہ اس کی دور فرما دے گا۔ اس کے دل کی سختی، دل کے مریض جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ورد کرے، کیونکہ ان کے دل کی سختیوں کو اللہ ختم فرما دے گا۔ اور جو شخص کو دل میں یہ محسوس کرتا ہو کہ میرا دل پتھر ہو رہا ہے، میرا دل سخت ہو رہا ہے، وہ اس کا ورد کرے، اللہ سختی بھی دور فرمائے گا، غفلت بھی دور فرما دے گا۔ پھر نماز ظہر کے وقت ایک تسبیح استغفار کی اس طرح پڑھنی ہے، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ نماز ظہر کے بعد، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ یا رحیمو، اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا رحیمو 100 مرتبہ جو شخص پڑھے گا، پروردگار عالم اللہ رب العزت تمام دنیاوی آفتوں سے اس کو محفوظ فرما دے گا، اور تمام مخلوق اس بندے پر مہربان ہو جائے گی۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یا رحیمو؟ 100 مرتبہ۔ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ 1000 مرتبہ، اور ظہر کی نماز کے بعد یا رحمانو 100 مرتبہ، اور عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیمو۔ فجر کے بعد یا اللہ 1000 بار، ظہر کے بعد یا رحمانو 100 بار، اور عصر کے بعد یا رحیمو 100 بار۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلواتا واحدتا صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت
عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کی 10 گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اور اس کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ آئیے حصول برکت کے لیے ایک درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز مغرب کے فوراً بعد روزہ افطار کریں، نماز مغرب کے فوراً بعد 33 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی نماز تراویح سے فراغت کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ والرحمن آیت الکرسی کا حصار پڑھیں گے، اور جب تک آپ سوئے رہیں گے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے اپنے گھر کے ارد گرد اس کی پھونک بھی لگا دیں، گھر چوری سے محفوظ رہے گا، جنات اور جادو سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر چاروں اطراف میں پھونک لگا دیں پورے گھر میں۔ بے شک گھر بڑا ہے، آپ توڑ تک اگر نہیں جا سکتے تو آپ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر چاروں اطراف میں ایسے طرح گھوم جائے، چاروں اطراف میں پھونک لگا دے۔ انشاءاللہ پورا گھر اور گھر کے اندر بسنے والے افراد تمام حصار میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جادو اور جنات سے اور اسیب اور سحر کے اثرات سے محفوظ فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ یکم رمضان المبارک کا خاص عمل ہے، خاص ذکر ہے، خاص تسبیح ہے۔ اس کو آپ کیجئے اور دین دنیا کی برکتوں سے، نعمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لیجئے۔ رب کی رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ حسب توفیق صدقہ اور خیرات لازمن کیجئے۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں رمضان المبارک کی دوسرے روزے کو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔